तबारक व ताला आपके दिल से दुआ निकलेगी, हालांकि वो दुआ की जगह नहीं है, लेकिन सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि दुआ निकलेगी। इस पर अमल कर लें। हम बहुत बड़े नुकसान में गीबत करके। हुजूर ने बताया तू छोटे अमल पर भी, सिर्फ फराइज पर, यानी कि नवाफिल और मुस्तहबात की कसरत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ फराइज पर अमल करके भी जन्नत में मेरे साथ होगा। दो काम तुझे दिल से करना है, खयानत नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना। देखो खयानत क्या कहते हैं? किसी के माल में उसकी इजाजत के बगैर तसर्रुफ करना, चोरी करना, खा जाना उठाकर, अमानत में खयानत। हमारे अस्लाफ इतने मोहतात थे कि किसी के घर की लकड़ी उठाकर उससे खिलाल करने को भी अमानत में खयानत तस्वुर करते थे। तो कहा कि दिल से दो काम करके खयानत छोड़ दे। और हसद कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी और आप ये सोचें कि ये नेमत इससे छिन जाए, इसको कहते हैं हसद। अब आपसे मैं कहता हूं उससे नेमत छिन जाए, आपका क्या फायदा है? आपको यह करना चाहिए अल्लाह तूने उसको दिया और दे और मुझे भी दे। इसको कहते हैं रश्क। तो अल्लाह भाई एक बड़ी मसल बड़ी मशहूर है कि कौवों के कोसने से गाय थोड़ी मरती है। गाय जब चलती है तो कौवे काए काए करके कोसते हैं कि ये मर जाए तो हमें खाना मिले। ओ भाई तुझे गाय के मरे बगैर भी खाना मिल सकता है कौवे साहब, अल्लाह पे भरोसा तो करके देख। तो कौवों के कोसने से गाय नहीं मरती। वो कौवों को गाय को कोसने की बजाय वो अल्लाह से दुआ करना चाहिए, हमें रोजी अता फरमाए, रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला की शान है कि घोंसलों से जब परिंदे निकलते तो खाली पेट होते हैं और जब वापस पलटते हैं तो भरे पेट होते हैं। तो हसद निकाल कि उसको वो चीज है वो उससे छिन जाए, उसके बच्चे मर जाए, उसका हुस्न चला जाए, उसकी दौलत चली जाए, उसकी इज्जत चली जाए। हसद मत करो, बल्कि अल्लाह के यहां तो इतना है उसके खजाने में कि वो सबको बादशाह बना दे, फिर भी उसका खत्म नहीं होता। अरे खत्म होना तो दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के खजाने की शान ये है कि सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा हो जाएं और जमा हो करके सब अल्लाह से मुंह मांगी मुराद मांगे और अल्लाह सबको मुंह मांगी मुराद दे दे, फिर भी उसके खजाने से इतना भी कम नहीं होगा। समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से जितना कम होता है उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उसके खजाने भरे हुए हैं। उलमाए यहूद हुजूर की आमद से पहले हुजूर के वसीले से दुआएं करते थे और खूब डींगे मारते थे कि वो नबी आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा। हुजूर आए तो हसद का शिकार हो गए और हसद ही ने उनको ईमान कबूल करने नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने हसद मत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती। हसद दिलों से नहीं, दिल साफ रखो यार। अगर बल्कि मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर वली बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है, ज्यादा इबादत की जरूरत नहीं है। वली बनने के लिए ज्यादा दिल साफ रखने की जरूरत है। जिनके दिल साफ हो जाते हैं फिर उनको अल्लाह अपने करम से अपना दोस्त बना ले। बल्कि इबादत की कसरत इसलिए करवाई जाती है कि उससे दिल साफ हो जाए, दिल की सफाई मंजूर। तो आका ने फरमाया मेरा पड़ोसी बनेगा तू जन्नत में, दो काम दिल से कर, खयानत नहीं कर, हसद नहीं कर। फिर फरमाया अपनी जबान को दो बातों से बचा, झूठ मत बोल और गीबत मत कर, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी बने। तीसरी और चौथी बात झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं। झूठ से बचो। झूठ अकबरुल कबायर है। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है, उससे इतनी बदबू आती है। और झूठों पर अल्लाह ने लानत की है। झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं करना। अल्लाह के रसूल में गीबत नहीं करना, ये 4 चीजें, ये 5 चीजें। जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नहीं देखना, यानी औरतों पे बदनजरी नहीं करना,
آج کل پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہو نہیں دیکھنا, ننگی تصویریں دیکھتے ہو, اس کی میں تھوڑی تشریح کروں, ننگی تصویریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا, گندی پکچریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ پاکستانی سیریل دیکھنے میں کیا تکلیف ہے, اس میں تو بہت زیادہ گھریلو سب واقعات ہے, تو وہ جو آ رہی ہے نا وہ اداکارہ, وہ کوئی ہماری خالہ کی بیٹی تو نہیں ہے نا, وہ خلیری بہن وہ تو تھوڑی ہے نا, وہ تو آپ اس کو تو دیکھ رہے ہیں نا, وہ چہرہ کھول کر کے آ رہی ہے, آپ اس کو تو دیکھ رہے ہو, اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے. تو جو چیزیں باہر دیکھنا حرام ہے وہ تو اندر بھی دیکھنا حرام ہے. تو عورت پر بد نظری کرنا تو باہر بھی حرام ہے, تو آپ اندر بھی اس کو دیکھ رہے تو وہ بھی تو حرام ہے. بلکہ یہاں تو خطرات ختم ہو جاتے, باہر دیکھے گا تو پٹائی ہوگی اس وجہ سے نہیں دیکھتا, لیکن یہاں تو پٹائی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, تو یہاں تو بد نظری زیادہ ہوگی, گندگی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جو سیریلوں میں ناچ گانے نہیں ہوتے, جن سیریلوں میں گھریلو چاہے وہ کہانیاں بتائی جاتی ہے, اس کا دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں. اور اس سے بھی بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں تو ایسی داستانیں بتائی جاتی ہے کہ پھر شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات اس سے سیکھ رہی ہے, اور پھر بھاوچ کا افیئر ہے تو ننن سپورٹ کر رہی ہے, ننن کا افیئر ہے تو بھاوچ سپورٹ کر, یعنی گھروں کے اندر یہ مزاج بتایا جا رہا ہے کہ ننن بھاوچ ننن نہیں ہے بلکہ سہیلی سہیلی ہے. تو اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ننن کا افیئر ہے تو بھاوچ سپورٹ کرے, اور بھاوچ کا ہے تو ننن, یعنی اس کو بھائی کی نہیں پڑی ہے. اب جو اس کی سہیلی بن رہی ہے نا ننن, تو بھاوج, تو اب یہ اس کا سپورٹ کریے کس میں, گناہ میں. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی کلچر ہے, اسلام لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کون سا اسلامی کلچر ہے, لعنت ہے. کس نے کہہ دیا کہ بھاوج شادی شدہ کو افیئر میں سپورٹ کرنا اسلامی کلچر, یہ اسلامی کلچر ہے, یہ اسلامی قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کر. وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلط قدم اس کے جا رہے تھے تو فوراً روک دیتی, یا گھر والوں کو اطلاع کرتی کہ غلط راستے جا رہی, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں چلے ننن بھاوج نہیں, دوست ہی دوست کو لے لے. سچا دوست تو وہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے روک دے, سچے دوست کی پہچان یہ. اور آپ اس کو اسلامی کلچر کہتے ہیں, کس اسلامی کلچر کی آپ بات کرتے ہیں؟ ارے اسلامی کلچر یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی کے سامنے ام المومنین آ گئی تو حضور نے فرمایا پردہ کر. ہو جا کس سے کہا, ان سے, یہ تو نابینا کا, یہ نابینا ہے, تو نابینا تھوڑی ہے. یہ اسلامی کلچر ہے, آپ اس کو اسلامی کلچر کہہ رہے. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا, بلکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ افیئر پہ سپورٹ کرنے کو اگر آپ اسلامی کلچر کہتے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے مذہب میں پاکیزگی ہے, طہارت ہے, تقدس ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اپنی نظر سے اس کو مت دیکھ, اور فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. دو کام دل سے کر, دو کام زبان سے کر, دو کام آنکھ سے کر. دل سے یہ کہ خیانت اور حسد دل سے نکال دے, زبان سے جھوٹ اور غیبت بند کر دے, اور آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھ اور کسی کو حقارت سے نہ دیکھ. حضور فرماتے ہیں اگر یہ 6 کام کر لیا تو تھوڑے عمل کے باوجود بھی اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. یہ بھی بات خاص ہے, آج کل قدرت نے تھوڑی سی دولت دے دی, عزت دے دی, شان دے, تو لوگ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نزدیک سب سے حقیر وہ شخص ہو جاتا ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ کہ روئے زمین پر مجھ سے حقیر کوئی نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی خاص شان ہے, سب سے حقیر اپنے آپ کو. اللہ اکبر. آپ دیکھیے آج بندہ اگر مسجد میں لکڑی پڑی ہوئی ملے نا, لکڑی, وہ بولتا وہ بنگیا کہاں گیا, وہ لکڑی اس نے صاف کیوں نہیں کی.
ارے تو مسلمان نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو نہیں، وہ بانگی اٹھائے گا، تو نہیں اٹھائے گا، وہ تو کون سا ترم کھا گیا؟ مسجد میں دھول پڑی ہے، وہ صاف نہیں کرتے مسجد والے، اللہ کا گھر ہے، تو نہیں صاف کر سکتا۔ آؤ، جب ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو ولی بنتے تھے، آج کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھنے تھا، جس کی کوئی اوقات نہیں یار، وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے تو ولی سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ وہ کوئی بول رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ عالم بیداری میں دکھ رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے صاحب قبر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، وہ مجھے کو آ کر یہ سب سناتے ہیں صاحب قبر سے۔ میں نے کہا یا اللہ، میرے شہر میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کوئی، اور جو بیچارے باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا خبر، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ یہ ہاں